دوسرا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے علم کے سلسلے میں. اور یہ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ علم، یہ سیکھنا سکھانا، یہ اللہ جل جلالہ امن والہ کی سنت ہے. سیکھنا اللہ کے یہاں نہیں ہوتا، سکھانا ہوتا ہے. اس لیے کہ جو معلم ہوتا ہے وہ سکھاتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں. جیسے حضرت آدم نے اللہ سے سیکھا، انبیاء نے اللہ سے سیکھا اور امت کو سکھایا. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے، میں تمہیں دیتا ہوں. اور آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، تمہاری ہی طرح انسان ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، بس مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے ذریعے سے میں سیکھتا ہوں، پھر میں تمہیں سکھاتا ہوں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم یہ کسی سے سیکھ کر سکھایا جاتا ہے، اور انبیاء کو سکھانے والی ذات براہ راست اللہ ہے، اور اللہ رب العزت معلم اول ہے. علماء یہ اللہ کی سنت ہے، یہ انبیاء کی بھی سنت ہے. اور سیکھنا یہ نبیوں کی سنت ہے، تمام اولیاء کی سنت ہے. تو گویا پہلے سیکھنا، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں بھئی ہم لوگ ماں تو بن گئیں لیکن ماں بننا نہیں سیکھا، باپ تو بن گئے لیکن باپ بننا نہیں سیکھا. تو ہم باپ بننے سے پہلے سیکھنا چاہیے کہ باپ بن کر زندگی کیسے گزارا جاتا ہے. ماں بننے سے پہلے سیکھنا چاہیے ماں بن کر کیسے زندگی گزاری جاتی ہے. سیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے. یہ کہیں کہ خود کسی کو آئیڈیل بنا لیے، بھئی ان کی پرورش بڑی اچھی پرورش ہے، تو ان کے پرورش کے طریقے کو آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر انہی کو، بھئی ماں ہو تو ایسی، باپ ہو تو ایسا. ماں نے کسی ایک ماں کو نمونہ، باپ نے کسی ایک باپ کو نمونہ بنایا، پھر جیسے کر رہے ہیں ویسے ہی یہ بھی اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. تو گویا پریکٹیکلی یہ ہو گیا لرننگ، کہ انہوں نے پریکٹیکلی سیکھا اور پریکٹیکلی سکھایا. تو اسے کہتے ہیں صحبت. تو صحبت حضرات صحابہ کرام کو ملی حضور کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کیسا بنا جاتا ہے. صحابہ نے حضور کی صحبت سے معلم بننا سیکھا، حضور کی صحبت سے باپ بننا سیکھا، حضور کی صحبت سے نانا بننا سیکھا، حضور کی صحبت سے انہوں نے ایک ذمہ دار بننا سیکھا، حضور کی صحبت اپنے دامادوں کے لیے اچھے خسر بننا سیکھا، حضور کی صحبت سے ایک گھر کا ہیڈ آف دا فیملی ہونے کی حیثیت سے گھر کے افراد کی اتنا سیکھا، پیور کاپی ہو گئے تھے صحابہ اکرام. اس صحابہ اکرام کی قرآن میں تعریف بھی فرمائی، آمینو کما آمن الناس، اگر تم لوگوں کی ایمان لانا ہو تو ان کی طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. اور حضور نے خود آئیڈیل بنایا ان کو، اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ. تو میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح ہم تو ایک جگہ پر ماں ہیں، تو ہر ماں کو چاہیے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے. علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت علم کے لیے بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کا سبب، راستہ، آلہ اللہ بچے کے حق میں الگ الگ بناتا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی آنکھ علم حاصل کرنے کا سبب اور راستہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے بچوں کے سامنے بے حیا مت بنو، بچوں کے سامنے اپنا ایسا چہرہ بتایا کرو جو چہرہ بچوں کے ذریعے سے بچوں کو تعارف، جیسے کہا بے امی، ماں بار بار اپنا چہرہ بچے کو بتاتی ہے تو بچہ وہ چہرہ دیکھ کر مانوس ہو جاتا ہے، یہ میرے لیے مانوس چہرہ ہے. اس لیے نیا چہرہ کوئی سامنے آتا ہے تو بچہ فوراً رونے لگتا ہے، بے اس کے میموری پاور اتنا کمزور رہتا ہے تو چند تصویریں فیڈ ہو سکتی ہیں، اس میں پہلی تصویر اب ماں کی فیڈ ہو جاتی ہے، باپ کی فیڈ ہو جاتی ہے،
بس 3-4 تصویریں، اس کی میموری پاور اتنا ہی کمزور. تو اس کو دیکھ کر بچہ یوں سمجھ جاتا ہے یہ آئے تو اپنے آموش ہو جانا چاہیے، ان سے لگ جانا چاہیے، چمٹ جانا چاہیے اور ان کے گود میں سو جانا چاہیے، مجھے رونا نہیں چاہیے. یہ تمام باتیں بچہ سمجھ جاتا ہے. یہ بچے کی ابتدائی زمانے کا اعلی علم ہے. پھر کچھ عرصہ جب گزرتا ہے، ہم لوگ اسے انگلی پر یوں چٹکیاں مار کر یا کوئی کھلونا حرکت کرتے ہوئے بتاتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ارے دیکھو، یعنی ساؤنڈ کو فالو کر رہا ہے. پہلے اس کے کان ہیں لیکن کان کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر. کان کا ہونا، صرف آنکھ کام کر رہی تھی، اب اس کے کان بھی کام کر رہا ہے، یا میچنگ کر رہا ہے. وہ ساؤنڈ آتے یوں دیکھ رہا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ساؤنڈ کو اس طرح وہ اس کے علم کا آلہ بڑھ گیا. آنکھ سے اب کان بھی اٹیچ ہو گیا، مل گیا، جڑ گیا. اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب بچے کان میں سن کر آنکھ سے اب جب علم سیکھنے لگے، جب کسی عمل کو لینے لگے، جب کسی کو وہ جب ابزرو کرنے لگے تو کرنا کیا چاہیے؟ تو فوراً ہمیں اذان جب بچے سنے تو ماں کو دیکھے اوڑھنی اوڑھتے ہوئے، ماں کو دیکھے ماں کو دیکھے خاموش ہوتے ہوئے، فون رکھ کر اذان کو ماں اگر سن رہی ہے تو بچہ بھی سم نہیں کرنا چاہیے، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اذان ایک مقدس جملے ہیں، یہ گنگناہٹ ہے، اس پر ہم لوگوں کو خاموش ہو جانا چاہیے. اذان پر مصلی بچھایا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے علم کا پہلے وہی کان جو سن رہا ہے وہ زبان سے بولنے والا بنتا ہے. اب یہ زبان ذریعہ بن رہا ہے اب علم کا. گویا دل اور دماغ کو پہنچانے کے لیے اللہ نے راستہ آنکھ کو بنایا، پھر کان کو بنایا، پھر زبان. اب زبان فالو کر، جو سن رہا، اللہ سنا تو اللہ بولا، ابا سنا تو ابا بولا، امی سنا تو امی بولا. تمل بولتی ہے تو بچہ تمل بولنے لگتا ہے، انگریزی عربی بولتی ہے تو عربی بولنے لگتا ہے، فرینچ بولتی ہے. کہیں بھی آپ فادر ٹنگ نہیں سنیں گے. کیوں بھائی؟ بچپن ہی سے کان جب سے سننے لگا. اب ماں ایسی بچے سے بات کرتی ہے گویا بچہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ کیا سمجھ رہا ہے، پوری کہانی سناتی ہے. ابو وہاں جا کر ہیں، ابو یہاں جا کر ہیں، بیٹا تجھے کیا چاہیے. ماں جو گفتگو کرتی ہے اپنے بچے سے تو وہ پوری ہسٹری، علماء فرماتے ہیں اس وقت میں اچھی اچھی باتیں، پیاری پیاری باتیں، اچھے الفاظ بچوں کو سنایا کرو تاکہ وہی باتیں بچوں کے زبان. تو یہ اب ذریعہ کیا ہوا؟ کان کے ساتھ زبان کا رشتہ ہو گیا، زبان جڑ گئی. اب سب سے پہلی معلمہ اسی لیے ماں کو کہا گیا اطلب العلم من المہدی. فرمایا علم حاصل کرنا شروع کرو گود سے. تو گویا فرسٹ نرسری وہ ماں کی گود ہے. ماں کی گود سب سے پہلے نرسری ہے، کلاس ہے. وہی فرسٹ کلاس روم جس میں بچے کا داخلہ ہوتا ہے وہ ماں کے گود میں داخلہ ہوتا ہے. بچے کی آنکھ وہیں سے بنتی ہے، بچے کے کان وہیں سے سنتے ہیں، بچے کی زبان وہیں سے بولتی ہے. جب یہ تینوں ماں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، اب زبان کے ساتھ ماں جو کرتی ہیں بچہ وہ کرنے لگتا ہے. آپ دیکھتے ہیں پھر بچے کردار کے تابع دار ہونے لگتے ہیں، کردار کے تابع دار ہونے لگتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلی معلمہ ماں ہے. ماں ہی کے ذریعے سے بچے کی تربیت ہوتی ہے اور ماں کو تربیت دینے کی ذمہ داری باپ کی ہے. گویا صحابہ حضور سے تعلیم سیکھتے تھے اور صحابیات کو آ کر سکھاتے تھے. صحابیات اپنے اپنے شوہروں سے تعلیم سیکھتی تھی اور اپنے بچوں کو سکھایا کرتی تھیں، جس وجہ سے صحابہ کے حضور کے زمانے کے مردوں کو رضی اللہ عنہ اگر کہا جاتا ہے، عورتوں کو رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ بچے ہیں رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس بچے ہیں رضی اللہ عنہ،
عبداللہ ابن عمر بچے ہیں رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود بچے ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت انس بچے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بھی ہیں جس عمر کے بھی ہیں، لیکن جب دونوں رضی اللہ عنہ ہیں تو ان سے برآمد یہ تعلیم کا سلسلہ، اس کی ذمہ داری سب سے پہلے والدین پر ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اسی لیے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ عمومی دعا ہے، اور یہ عمومی دعا میں جب بھی آپ دعا مانگیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، یہ دعا مانگیں گے تو مرد مانگ رہا ہے غیر شادی شدہ تو نیک صالح لڑکی مانگ رہا ہے، نیک صالح بیوی. اگر غیر شادی شدہ لڑکی مانگ رہی ہے تو نیک صالح مرد مانگ رہی ہے. نیت کے اعتبار سے اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر الحمدللہ دونوں کا رشتہ ہو گیا تو باپ بحیثیت باپ مانگ رہا ہے، نیک صالح اولاد مانگ رہی ہے. اب اللہ نے اولاد دے دی، پھر ربنا آتنا فی الدنیا مانگ رہے ہیں تو ہم اولاد کی ہمت مانگ رہے ہیں اور اولاد کا مستقبل مانگ رہے ہیں، اولاد کی فیوچر مانگ رہے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کو جامع دعا قرار دیا گیا. علی کرم اللہ وجہہ نے ربنا آتنا فی الدنیا 27 معنی بیان فرمائے. تو اسی لیے کہا گیا حج کے موسم میں جو طواف، ارے بھئی یہاں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک وہ کون سی دعا ہے؟ مسنون دعا، وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تمام جتنی تمہاری زندگی میں فی الدنیا حسنہ چاہیے اللہ کے اسی دعا کو دہراتے رہو. وفی الآخرۃ حسنہ چاہیے اللہ سے نیت کرتے ہوئے جتنی تم نیتیں کرو گے فی الدنیا کے وفی الآخر. کرنا کیا چاہیے؟ پھر آگے کی دعا اللہ سے مانگتے رہو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا وجعلنا للمتقین اماما. یہ اللہ سے اگلی دعا کا اپیل کرنا ہے، اپلیکیشن ڈالنا ہے، اللہ سے درخواست کرنا ہے، اللہ سے التجا کرنا ہے. پھر اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور اسی اعتبار سے تمام چیزیں مرتب کرے گا. بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پر بتائی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے.